يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن ہم فکر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت. سامعین گرامی، عشرہ جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے 10 ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے. یہ سال کے 12 مہینوں میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے. سورۃ الفجر میں اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، تو پھر اللہ رب العزت کا کسی بات پر قسم کھانا اس چیز کی عزت و حرمت کو بیان کرنا ہے. جو سورۃ الفجر میں 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے کہا ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. اس سے ان 10 راتوں کی عزت و عظمت معلوم ہوتی ہے کہ ان دنوں کی اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہے کہ وہ عبادتیں جو سال کے دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی، ان کی انجام دہی کے لیے خالق لم یزل نے ایک وقت مقرر فرما دیا. مثلا حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی. دوسری عبادتوں کا حال یہ ہے کہ فرائض کے علاوہ جب چاہے نفلی عبادت کر سکتے ہیں. مثلا 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے علاوہ جب چاہے نفلی نماز پڑھنے کی اجازت ہے. رمضان المبارک میں روزہ فرض ہے، اس کے علاوہ جب چاہے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اس کے علاوہ جب چاہے نفلی صدقہ ادا کر سکتے ہیں. لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرما دیا کہ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں اگر ان عبادتوں کو کیا جائے گا وہ عبادت ہی نہیں شمار ہوگی. ان میں سے ایک عبادت وہ حج ہے. حج کے ارکان و اعمال عرفات میں جا کر ٹہلنا، مزدلفہ میں راتیں گزارنا، جمرات کی رمی کرنا، یہ ارکان و اعمال ایسے ہیں کہ اگر انہی دنوں میں انجام دیے جائے تو عبادت ہوگی اور ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص عام دنوں میں جا کر عرفات میں 10 دن ٹہلتا ہے، یہ کوئی عبادت نہیں. اور کوئی شخص عام دنوں میں جا کر مزدلفہ میں راتیں گزارتا ہے، یہ کوئی عبادت نہیں. جمرات سال کے 12 مہینوں میں مینا میں کھڑے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص عام دنوں میں جا کر ان کو کنٹینیو مار دیتا ہے، یہ کوئی عبادت نہیں. حج جیسی ایک اہم عبادت کے لیے خالق لم یزل نے ایک وقت مقرر فرما دیا کہ اگر بیت اللہ کا حج ان دنوں میں انجام دو گے تو عبادت ہوگی اور ثواب ملے گا. سامعین گرامی، ان ایام کی دوسری عبادت وہ قربانی ہے. قربانی کے لیے خالق لم یزل نے ذی الحجہ کے 3 دنوں کو مقرر فرمایا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ان دنوں کے علاوہ قربانی کی عبادت کرنا چاہتا ہو تو نہیں کر سکتا. ہاں البتہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہتا ہو تو بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر سکتا ہے. لیکن قربانی کی عبادت ان 3 دنوں کے علاوہ انجام نہیں دی جا سکتی. تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو خاص امتیاز بخشا ہے. اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہے، کیونکہ ان کے اندر عبادتوں کا سب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اسی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. سامعین گرامی، علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں، کیونکہ ان کے اندر یوم عرفہ ہے. اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہو یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہو، ان میں دن رات عبادت میں لگنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں عشروں کی ہر گھڑی بہت مبارک ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ
دن ایسا نہیں جس میں کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایام کے اعمال کے برابر پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں، البتہ وہ شخص جو جان و مال کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے پھر میں سے کوئی چیز واپس نہیں لاتا تو اس کی یہ شہادت قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایام کے اعمال کے برابر پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشر الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشر الحجہ کے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے اور اس کی ایک رات کی عبادت ایک شب قدر کی رات کی عبادت کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد گرامی سے بقرہ عید کے پہلے 10 دنوں کی کتنی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اس کو ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص 2 دن کے روزے رکھتا ہے اس کو 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص 10ویں تاریخ کو چھوڑ کر مکمل 9 دن کے روزے رکھ لیتا ہے اس کو 9 دنوں کے 9 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سامعین محترم، ان 10 دنوں کے اندر ایک رامی کا دن ہے، اس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے اگلے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو قربانی کرنی ہو اور جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اب اس کے لیے بال کاٹنا ناخن کاٹنا درست نہیں ہے، تاکہ بیت اللہ حج کرنے والوں کے ساتھ تھوڑی سی مشاورت اختیار کر لو، جس طرح وہ بال نہیں کاٹتے تم بھی مت کاٹو، جس طرح وہ ناخن نہیں کاٹتے تم بھی مت کاٹو۔ یہ شباہت اختیار کرنا بھی بڑی نعمت کی بات ہے۔ اسی پر خواجہ عزیز الحسن صاحب نے کیا خوب فرمایا کہ تیرے محبوب کی جانب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی جانب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں وہ صورت لے کر آیا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔